اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید النبیین وخاتم المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد۔ شہداء کربلا کے اور سید الشہداء کے 10ویں کی یہ مجلس ہے۔ میں آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند عالم نے نبیوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ رکھا ہے جنہیں تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جن کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 کے قریب بتائی گئی ہے۔ تبلیغ کے لیے اللہ نے انہیں 2 ذریعے دیے ہیں، 2 چیزوں سے انہیں اسلام کو آگے بڑھانا ہے اور پھیلانا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، پہلی چیز جو تبلیغ کے لیے انہیں دی گئی ہے وہ معجزات ہیں، اور وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب بھی ان کو دی گئی ہے، والمیزان، اور میزان بھی ان کو دیا گیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل سے کام لیا جا سکے۔ تو پہلا طریقہ تبلیغ کا جو ہے وہ معجزات ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے کو پہچنوا سکے کہ میں ہی نبی ہوں، ورنہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو نبوت کے دعوے کے لیے اللہ نے انہیں معجزات دیے ہیں کہ بھائی اس کے ذریعے سے پہچنواؤ، چونکہ نبی کے علاوہ پھر کوئی دوسرا معجزہ نہیں دکھا سکتا، اور کتابیں دی ہیں ان کو کہ بھائی صاحب اس کے ذریعے سے آپ ان احکام کو جو ہے وہ پہنچاؤ۔ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں عدل و انصاف جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ اور ایک آیت میں کہا گیا کہ یہ بھی ایسے ہی نہیں کہ آپ جیسے مرضی ہو ویسے لوگوں کو تبلیغ کرو، نہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے بلاؤ، یعنی تبلیغ کا جو طریقہ ہو وہ آپ کا لہجہ، آپ کا بیان جو ہے وہ اچھا ہو، موعظہ ہو، نصیحت ہو، یعنی تبلیغ کا کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ میٹھا ہو۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے احکام اسلامی کو پہنچانے کا، تبلیغ کرنے کا۔ دوسرا طریقہ، اگر یہ کام نہ چلے اس بات سے اور دشمنان جو ہیں وہ آپ کے درمیان میں رکاوٹ آج پیدا کریں، رکاوٹ بنے، تو اگلا حصہ آیت کا کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، پھر ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ جس میں شدید جنگ ہے۔ لوہا یعنی، اب ویسے اگر ظاہری تفسیر پہ جاؤ تو کہتے ہیں کہ لوہا یعنی تلوار، اور تلوار تو صرف ایک ہی نازل ہوئی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ویسے کام نہیں چل رہا تو پھر ایک دوسرا راستہ سکھایا ہے، وہ ہے جہاد، وہ ہے جنگ۔ اگر لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں آپ کی تبلیغ میں، آپ کے کام کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، تو پھر اس کا راستہ یہ ہے کہ پھر آپ جنگ کرو ان کے ساتھ، جہاد کرو ان کے ساتھ۔ جہاد اسلامی جو ہیں وہ اس کے 2 پہلو ہیں۔
اسلامی جنگ یا اسلامی جہاد میں نے اس لیے کہا کہ دنیاوی جو جنگیں ہوتی ہیں ان کا تو زیادہ تر ایک ہی پہلو ہوتا ہے، قتل کرنا، مارنا، قتل و غارت گری، کسی بھی طرح کی چیز کا جو ہے وہ دھیان نہ رکھنا، بس جیت مقصد ہے، اس مقصد تک پہنچنا ہے چاہے پھر کچھ بھی کرنا پڑے۔ لیکن جو اسلامی جنگیں ہیں ان کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہی ہوتا ہے جس میں بہادری دکھائی جاتی ہے، جس میں شجاعت دکھائی جاتی ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ کیسے لڑا ہے آدمی، کتنوں کو جو ہے اس نے قتل کیا ہے، لڑنے کے طریقے کیا تھے، ایک تو یہ اس میں بتایا جاتا ہے۔ لیکن جنگ جیتنے کے لیے ہر کام نہیں کیا جا سکتا جہاد اسلامی میں، بلکہ اس میں تو جو مجاہدین ہیں، جو جنگ کرنے والے ہیں، ان کی بھی شرطیں ہیں، انہیں کیسا ہونا چاہیے جو مجاہدین ہیں۔ جب آپ سورہ توبہ پڑھیں گے تو اس میں مجاہدین کی 9 صفتیں بیان ہوئی ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یعنی جو مجاہدین ہیں ان میں یہ صفتیں ہونی چاہیے۔ کیا کیا صفتیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے ہوں، الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے ہوں، السائحون، ہجرت کرنے والے ہوں، سائح یعنی چلنے والے، ہجرت کرنے والے ہوں، الراکعون، رکوع میں ہوں، والساجدون، سجدہ کرنے والے ہوں، والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ نے جو قوانین معین کیے ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ تو مجاہدین میں یہ صفت ہے، ہونی چاہیے۔ اگر مجاہدین میں یہ صفت ہوں گی تو پھر آپ جہاد سمجھ سکتے ہیں کس اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اس کا پھر مقابلہ اور مقایسہ دنیاوی جنگوں سے نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی جنگوں میں صرف قتل و غارت گری ہے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے، لیکن اس میں جہاں ایک پہلو یعنی شجاعت دکھانا ہے، قتل کرنا ہے، لڑنا ہے، جبہے سے واپس نہیں ہونا ہے، الٹے پاؤں نہیں پھرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ اور اخلاقیات بھی پائی جاتی ہیں، اور مجاہدین کو ایسا ہونا چاہیے۔ اور جو صدر اسلام کی جنگیں ہیں نا رسول اکرم کے زمانے کی، ان میں جو مجاہدین ہوتے تھے ان میں یہ ساری صفتیں پائی جاتی تھیں۔ زیادہ تر مجاہدین اسی قسم کے ہوتے تھے۔ اس میں وہ جنگوں میں جاتے تھے مگر ان کی نمازیں، ان کی جو ہے وہ دعائیں، ان کی جو ہے وہ مناجات، ان کا جو ہے وہ تلاوت قرآن کرنا وہ نہیں چھوٹتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے اس پہلو پہ جو نظر رکھتے ہوں تو وہ پھر جنگی جو اصول ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر رکھیں گے۔ رسول اکرم نے کچھ لوگوں کو لشکر اسلام کو بھیجا کچھ کفار سے لڑنے کے لیے۔ کچھ دنوں تک ان کی خبر نہیں آئی کہ کیا رہا، تو رسول اکرم ذرا پریشان تھے کہ یار ان کی کوئی خبر لے کے آئے۔ اتنے میں ایک پیغامبر، ایک قاصد جو ہے وہ آیا اور اس نے کہا وہ جیت گئے اور آ رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا مال غنیمت حاصل کیا ہے، کچھ لوگوں کو اسیر بھی کر لیا ہے۔ رسول اکرم بڑے خوش ہوئے اور استقبال کے لیے مدینے کے باہر گئے۔ جب وہ لوگ آئے تو آپ نے کہا کہ کیسا رہا تمہارا، کیسے حالات تھے، کیسے جنگ لڑی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ سنیں گے تو تعجب کر جائیں گے کیا ہوا، اگر آپ سنیں گے تو تعجب کر جائیں گے۔ رسول اکرم مسکرائے اور کہا ویسے تو مجھے اللہ نے بتا دیا ہے جبرائیل کے ذریعے سے کہ کیا ہوا ہے، لیکن اگر تم بتاؤ تو لوگوں کے لیے اور بہتر ہوگا، میں تائید کروں گا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم گئے، ہم نے اپنا ایک جاسوس بھیجا کہ بھائی خبر لے کے آؤ، تو لے کے آؤ ادھر کی کیا چل رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، کیسے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہا وہ گیا اور واپس آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یعنی جاسوس واپس آتا ہے خبر لے کے، وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم تو 1000 ہی لوگ ہیں اور وہ تو 2000 ہیں، یعنی مسلمان 2000 ہیں اور ہم تو 1000 ہیں، لہذا وہ تو ہمیں ایسے ہی نپٹا لیں گے، تو ہم ان سے جنگ نہیں کرتے۔ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے شہروں میں گھر میں گھس جاتے ہیں اور دروازے بند کر لیتے ہیں شہر کے، چند دنوں تک وہ ہمارا پیچھا کریں گے،
لیکن پھر بھاگ چلے جائیں گے چونکہ ہم ان کو ملنے والے ہیں نہیں. اس نے آ کے یہ خبر ادھر بتائی, ارے بھائی وہ تو صرف 1000 لوگ ہیں. جبکہ کیا تھا, یہ دھوکہ تھا. شاید وہ بھی سمجھ گئے ہوں کہ اس میں جاسوس ہے. انہوں نے غلط خبر دی, جبکہ وہ لوگ تھے 4000, صرف 1000 بتائے تاکہ یہ لوگ وہاں آ جائیں سامنے, اور صاحب جب رات ہو اور ہم نکلے اور ان کے اوپر حملہ کر دیں. اب انہیں کیا پتا تھا سب, یہ تو وہی سمجھ رہے ہیں 1000 والی بات. اور انہوں نے وہ شہر گھیر لیا, رات ہوئی اور انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور تیر برسانا شروع کر دیے. اب وہ جو ہے وہ انہیں دیکھ رہے تھے, ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے کہ اچانک چاروں طرف سے ایک نور جو ہے وہ ساطع ہوا, نور نکلا. اور اس نور کے نکلنے سے یہ ہوا کہ اب لشکر اسلام انہیں دیکھ رہا تھا, لیکن وہ لوگ انہیں نہیں دیکھ رہے تھے. اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تو انہیں تیر چلانا آسان ہو گیا, اور انہوں نے ان سب کو جو مارا. تو رسول اکرم نے پوچھا, جانتے ہو وہ جو نور نکل رہا تھا وہ کیسا تھا اور کہاں سے نکل رہا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا تم جانتے ہو وہ نور جو تھا وہ تمہارے جو 4 کمانڈر تھے, یہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ نور ان کے منہ سے جو ہے وہ نکل رہا تھا. اللہم صلی علی محمد. تو یعنی جو لشکر اسلام تھا نا, لشکر اسلام جو صدر اسلام میں بھی ہوتا تھا, یہ لوگ یہ ان آیات کی تفسیر ہوتی تھی, التائبون العابدون الراکعون الساجدون السائحون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر. یہ لوگ جاتے تھے جنگوں میں تو عبادت کرتے تھے وہاں, ایسا نہیں ہوتا تھا کہ عبادت نہ کرتے. غزوہ ذات الرقاع سے رسول اکرم واپس آ رہے تھے, ایک درے میں رات ہو گئی تو درے میں کہا رک جاؤ, یہاں ایک اس میں غار ٹائپ تھی, کہا یہاں رک جاؤ. 2 آدمیوں کو ذمہ داری سونپی کہ بھائی تم دھیان رکھنا کوئی دشمن رات کو حملہ نہ کر دے. ایک جناب عباد اور ایک جناب عمار, 2 لوگوں کو ذمہ داری سونپی. ان دونوں نے کہا ہم بانٹ لیتے ہیں. آدھی رات عباد نے کہا میں جاگوں گا, اور آدھی رات عمار تم جاگنا, تم پہرا دینا. اور اب وہ بات جو ہے وہ عبادت کرنے لگے, مگر ایک دشمن پیچھے لگا ہوا تھا ان کے, اور وہ رسول اکرم کو قتل کرنا چاہتا تھا. رات کی تاریکی میں اس نے سوچا اب حملہ کیا جائے. اب اس نے جو دیکھا تو اسے لگا کہ کوئی آدمی کھڑا ہے. اب سمجھ میں نہیں رہا تھا, آدمی ہے, درخت ہے, جانور ہے, مگر اسے لگ رہا تھا کہ کوئی تو کھڑا ہے. تو اس نے یہ جانچنے کے لیے کہ کون ہے پتہ لگا, ایک تیر مارا. جناب عباد اس وقت نماز پڑھ رہے تھے, وہ تیر انہیں آ کے لگا مگر وہ بالکل نہیں ہلے. اس نے کہا یار یہ درخت تو نہیں ہے, تیر لگا ہے مگر آدمی کون ہے, ہل نہیں رہا ہے کیا چیز. دوسرا تیر مارا, انہوں نے پھر بھی نماز نہیں توڑی. تیسرا تیر مارا, تب انہوں نے نماز کو مختصر کیا اور جا کے جناب عمار کو اٹھایا کہ بھائی اٹھو. جناب عمار نے دیکھا خون میں تر ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا دشمن کی طرف سے تیر آ رہے ہیں. تو کہا تم نے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا میں اصل میں نماز میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی نماز کو مختصر کروں, لیکن اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دیا کہ چونکہ رسول نے ذمہ داری دی تھی حفاظت کرنے کی, اگر میں اپنے اس ذمہ داری میں ناکام ہو جاتا تو ممکن تھا رسول اکرم کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو جائے. اس لیے میں نے نماز کو مکمل کیا جلدی سے, ورنہ میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتا اور نماز کو مکمل کر کے ہی ختم کرتا. تو آپ نے دیکھا کہ صدر اسلام میں بھی جو جنگیں ہوتی تھیں وہ ایک پہلو تو تھا ہی, لیکن جو جہاد اسلامی ہے اس کا اپنا الگ ایک پہلو اس کا یہ ہوتا تھا کہ اس میں یہ مجاہدین کے اندر یہ صفات پائے جاتے تھے, اخلاقیات پائے جاتے تھے ان کے اندر وہ معنویات اور وہ نورانیت جو ہے پائی جاتی تھی. اچھا اگر کسی میں یہ نہ پائی جاتی ہو نا, چاہے وہ کتنا بھی بڑا بہادر اور مجاہد کیوں نہ ہو, وہ حقیقی طور پر مجاہد اسلام نہیں کہا جا سکتا, چاہے وہ پھر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, کتنا بھی بہادر کیوں نہ ہو. جیسے خالد بن ولید, خالد بن ولید اہل سنت تو سیف الاسلام کہتے ہیں اس کو. سیف الاسلام آپ کو پتا ہے کس کا نام تھا جو نام مشہور ہوا پھر بعد میں ہمارے زمانے میں؟ وہ قذافی, محمد بن قذافی کا ایک بیٹا تھا سیف الاسلام اس کا.
بھی نام ہے سیف الاسلام. تو یہ سیف الاسلام اس کے نام پہ رکھے گئے ہیں خالد بن ولید کے, چونکہ اسے سیف الاسلام کا لگا, اسلام کی تلوار. اور وہ خود کہتا ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی ہے, اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرے بدن کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں زخم کے نشان نہ ہو, جہاں زخموں کے نشان نہ ہو. جنگ موتا میں جناب جعفر طیار کی جب شہادت ہو گئی تو یہ لشکر اسلام کو مدینے میں لانے والا یہی تھا خالد بن ولید. مگر بہادر تو ہے, مگر والحافظون لحدود اللہ, اللہ نے جو قوانین رکھے ہیں ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے, تو پھر یہ حقیقی مجاہد نہیں ہے. ہوا کیا, رسول اکرم نے قبیلے بنی عامر کی طرف اسے بھیجا کہ جاؤ انہیں اسلام کی دعوت دو. اور اب یہ گیا, اور اس کی پرانی دشمنی تھی ان لوگوں سے, انہوں نے اس کے چچا کو قتل کر رکھا تھا. بس وہی کینہ اور حسد لیا اور اس نے حکم دے دیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دو اور ان کا مال جو ہے وہ لوٹ لو اور اسیر بنا لو. رسول اکرم تک یہ خبر پہنچی کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا, تو آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ نے کہا اللہم انی ابرؤ, پروردگار خالد نے جو کیا ہے میں اس سے بری ہوں, میرا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے, اس نے جو کیا ہے وہ میرے کہنے پہ نہیں کیا ہے. آپ نے امیر المومنین کو بلایا اور کہا یا علی جاؤ اس قبیلے کے پاس, ان کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ پورا کرو, انہیں مجھ سے راضی کرو, جیسے بھی ہو راضی کرو. رسول امیر المومنین گئے, ان کے جو مرد قتل کر دیے گئے تھے ان کی دیت دی, جو مال لوٹ لیا گیا تھا ان کا انہیں اس سے زیادہ دے کر ان کی عورتوں اور بچوں کو جو ہے امیر المومنین نے راضی کر لیا. رسول اکرم کو آ کے خبر دی تو رسول اکرم نے کہا یا علی جس طرح تم نے ان لوگوں کو مجھ سے راضی کیا اللہ اسی طرح تم سے راضی ہو. مجھے ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں اس حرکت سے دوسرے لوگ مسلمان ہونے سے ڈریں, چونکہ اگر اس کی یہ حالت ہے تو یہ دیکھ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوسرے لوگ اسلام لائیں ہی نہ. تو یہ بہادر تو تھا, مگر جو جنگ کے اصول ہیں, اخلاقیات ہیں, جو معنویات اور نورانیت ہے, اسے کہاں انجام دیا. تو اسلامی جہاد اور جنگ جو ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو کیا ہے, جنگ کرنا, ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا, بہادری جو ہے وہ دکھانا, شہادت تک جو ہے وہ جمے رہنا, جہاد اور جبہے کو جو ہے وہ نہ چھوڑنا. لیکن دوسرا پہلو اس کا وہ معنویات ہے. واقع عاشورہ جو ہے, یہ جو واقع کربلا ہے نا, یا جو یہ جہاد کربلا جو ہے نا, اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا وہ بہادری کا ہے, ایک پہلو اس کا وہ مظلومیت کا ہے. یعنی اس میں بہادری بھی دکھائی, اس میں وہ مظلومیت بھی جو ہے وہ ظاہر ہوئی, اور ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے کہ کیسے جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ شہداء اسلام نے کس طرح سے جنگ کی, اصحاب نے کس طرح سے جنگ کی, بنی ہاشم نے کیسے کیسے انہوں نے رجز پڑھے, اس کے اندر اشعار پڑھے, وہ ہمیں بیان کرنے چاہیے. کیسے ان کے اوپر ظلم ہوا وہ بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے, اور عملی طور پر ہم اسے کر کے بھی دکھاتے ہیں. جیسے ماتم ہے, مجلس ہے, یہ ایک ذریعہ ہے اس مظلومیت کو بیان کرنے کا, اور صاحب اس بہادری اور شجاعت کو بیان کرنے کا ہونا بھی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے کہیں کہیں اس پہلو کو زیادہ لے لیا, اور ہم مظلومیت میں اور ماتم کرنے میں ہم نے اور زیادہ کچھ آگے بڑھ گئے, اور پھر وہ ہم خونی ماتم, اور پھر زنجیر کا ماتم, اور پھر قما کا ماتم, اور پھر اس میں نہ جانے کیا کیا چیزیں ڈالتے چلے گئے, اور جناب قاسم کی شادی کر لی, اور جناب علی اکبر کا فلاں, مثلا بہت چیزیں. بحث ابھی یہ نہیں ہے کہ کیا چیز اس میں صحیح ہے, کتنی چیزیں غلط ہے, مگر ہم نے یہ راستہ کچھ زیادہ ہی پکڑ لیا, اور اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ بعض لوگوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا, دشمنوں نے. مثال کے طور پر آپ دیکھو مصر سے کتابیں چھپتی ہیں اور اس میں ان بچوں کی تصویریں آتی ہیں کہ جن کو جو ہے وہ خون منہ میں جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے, پلایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو بچپن ہی سے یہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دہشت گرد بنا رہے ہیں. مثلا کوئی صاحب مجھ سے بتا رہے تھے کہ آلمان میں ایک دن میں ٹی وی کے اوپر 8 مرتبہ جو ہے وہ کہیں کا وہ خونی ماتم دکھا رہے تھے
8 مرتبہ دکھایا انہوں نے اسے ایک دن میں ٹی وی کے اوپر انہوں نے, اور اس کے نیچے جو چل رہا تھا وہ اسی قسم کی جو ہے وہ چیزیں تھی کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. ائمہ معصومین بعض مستحب کاموں کو بھی منع کرتے تھے اپنے صحابہ کو کرنے سے, بعض مستحب کاموں کو بھی اپنے اصحاب کو کرنے سے منع کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگ اس سے غلط فائدہ نہ اٹھا سکیں, چونکہ اس زمانے میں اس چیز کو ناپسند کیا جاتا تھا. تو ابھی کیا ہے, ایک پہلو تو یہ ہے کربلا کا, روز عاشور کا, واقعہ عاشورہ کا, اسے بیان کرنا چاہیے, مگر کس طرح سے؟ عقلی نقلی, جسے عقل بھی قبول کرے, جسے نقل بھی قبول کرے. نقل کا مطلب یعنی کہ اس کے پیچھے ایک مستند اور معتبر منبع ہو, کہاں سے وہ روایت آئی ہے, کہاں سے وہ چیزیں ہمارے درمیان میں جو ہے وہ ڈالی جا گئی ہیں, نئی کتابوں میں ہیں, پرانی کتابوں میں ہیں, ان کا راوی کون ہے, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور خاص طور سے اگر کچھ چیزیں معتبر ہیں بھی, لیکن اگر دوسرا اس سے جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھا رہا ہے تو کھینچ لو کچھ دنوں کے لیے, اس کو, اس چیز سے ہاتھ کھینچ لو, روک لو اس کو کچھ دنوں کے لیے. تو کربلا کا ایک پہلو تو یہ ہے, اور ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اسی کو ہم زیادہ بیان بھی کرتے ہیں, لیکن کربلا کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کے اوپر زیادہ بحث ہونی چاہیے, جس کے اوپر زیادہ گفتگو ہونی چاہیے, اور وہ ہے کربلا کا اخلاقی عبادی پہلو, کہ اس جہاد میں, اس جنگ اسلامی میں کن پہلوؤں کو جو ہے وہ دھیان میں رکھا گیا ہے. مثلا کس چیز کو اہمیت دی گئی؟ روز عاشورہ, واقعہ عاشورہ. دوسرا پہلو کیا ہے اصحاب امام کا؟ وہ ہے ان کا عبادت کرنا. شب عاشور کس چیز کی مہلت لی گئی؟ عبادت کے لیے لی گئی نا. روایتیں کیا لکھتی ہیں؟ دوی کدوی نحل, خیموں سے ایسے آواز آ رہی تھی عبادتوں کی جیسے شہد کی مکھیاں جب بھن بھناتی ہیں نا, ان کی آوازیں آتی ہیں. کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی مناجات کر رہا ہے, کوئی کچھ, سب مصلوں کے اوپر ہے. یہ شب کہتے ہیں کہ شب تاسوعا 9 کی جو رات ہے نا, یہ روز عاشور سے بھی زیادہ سخت ہے. لیکن اس میں آپ دیکھو کیا ہے, اس میں عبادت کا پہلو ہے. اس میں پوری رات جو ہے وہ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں. صبح ہوئی, امام حسین کو دیکھ لیجئے آپ, زبان پہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, کلمہ استرجاع مستقل زبان پہ ہے. شہداء کے لاشوں پہ جاتے ہیں, بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سب شہداء کے لاشوں پہ نہیں گئے ہیں امام, 7 یا 8 شہیدوں کے لاشیں پر گئے, اور وہاں جاتے ہیں, اور وہاں جا کے امام جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں, من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. لوگوں میں کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دیا. کچھ لوگ چلے گئے, کچھ لوگ شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. جناب علی اکبر کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا, یعنی قرآن مجید کی آیتیں جو ہیں وہ زبان کے اوپر ہیں. جناب سید سجاد کے بعد جاتے ہیں, آغوش میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں بحق طٰہٰ و یاسین. تو کربلا کا, روز عاشورہ کا ایک اہم پہلو کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت, وہ ہے نماز, وہ ہے عبادتیں. لیکن بہت کمی سے بیان کرتے ہیں ہم لوگ ان چیزوں کو, جبکہ اس پہلو پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. روز عاشور امام نے نماز ظہر پڑھی, کیسے پڑھی؟ 3 خصوصیتیں ہیں امام کی نماز کی. کیا کیا خصوصیت ہے ظہر عاشورہ کے نماز کی؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اول وقت پڑھی ہے. پہلی خصوصیت یہ کہ اول وقت پڑھی ہے امام نے وہ نماز. جنگ کے حالات ہیں, کہہ سکتے تھے تو مغرب تک تو ٹائم ہے نا, پڑھ لیں گے, مگر آپ نے اس دن نماز پڑھی اور اول وقت پڑھی.
اول وقت نماز کی بڑی اہمیت ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ، کچھ لوگوں کے استقبال کے لیے نکلے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے اپنے صحابی سے کہا چلو فلاں جگہ، وہاں جا کے آپ گھوڑے سے اترے اور کہا اذان کہو، نماز پڑھنی ہے. اس نے کہا فرزند رسول کچھ منٹ رک جائیے، جو لوگ آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں، نماز پڑھ لیں گے، آپ کے ساتھ پڑھ لیں گے. آپ نے کہا نہیں، اول وقت نماز کو بغیر کسی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر کوئی عذر نہیں ہے تو نماز کو اول وقت پڑھو. تو پہلی خصوصیت کیا ہے امام کی نماز کی جو روز عاشورہ پڑھی گئی؟ اول وقت پڑھنا. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا. بھلا ایسے موقع پہ جنگی حالات میں جماعت ہونی ہے. آپ دیکھو، اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو کہ جماعت مثلا نماز کا اول وقت پڑھنا اور پھر اس کا جماعت کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ بافضیلت ہوگا. اگرچہ وہ نماز خوف تھی، جنگ کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز خوف کہلاتی ہے. وہ 4 رکعت کی 2 رکعت ہو جاتی ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ 1 رکعت نماز مثلا امام پڑھنا شروع کی، ایک گروپ آیا، اس نے 1 رکعت نماز پڑھی اور تشہد جلدی سے پھر دوسری پڑھ کے، یعنی وہ فرادہ کر لیتا ہے اور جلدی سے دوسری رکعت پڑھ کے باہر نکل آتا ہے، اور وہ گروہ جو باہر کھڑا ہوتا ہے وہ جوائن کر لیتا ہے اور پھر وہ 2 رکعت امام کے ساتھ وہ پڑھ لیتا ہے، یعنی 1 رکعت امام کے ساتھ اور 1 رکعت وہ بھی اپنی فرادہ. اس طرح دونوں گروپ کو، دونوں گروہ کو نماز جماعت کا ثواب مل جاتا ہے. تو امام کی نماز کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. تیسری خصوصیت کیا ہے؟ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ سب کے سامنے پڑھی ہے، علنی پڑھی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. ایک ایک آدمی جاتا خیمے میں نماز پڑھ کے چلا آتا، کسی کو بھی نہ پتہ چلتا. مگر نہیں، ایسا نہیں ہوا. امام نے کیا کیا؟ امام نے جو نماز پڑھی علناً سب کے سامنے پڑھی، اور اس نماز کی وجہ سے کئی شہید دیے امام نے. وہ جو آگے کھڑے تھے بچانے کے لیے، وہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو کتنا اہم پہلو ہے. یہی تو فرق ہے نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں. آپ زیارتوں میں کیا کہتے ہو؟ قد اقمت الصلاۃ. سلام ہو اس کے اوپر جس نے نماز کو قائم کیا. نماز پڑھنا الگ ہے، نماز کا قائم کرنا الگ ہے. جو اس نماز کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں وہ نماز ہے جو امام حسین نے کربلا میں پڑھی ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو یہ جو واقعہ عاشورہ ہے نا، اس کا ایک پہلو یہ ہے، ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہے روز عاشورہ کے ان پہلوؤں کے اوپر، جس کا ایک پہلو عبادت کا پہلو ہے. باتیں بہت سی ہیں اس سلسلے سے کہی جا سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھو واقعہ کربلا میں وہ رافت، وہ رحمت، وہ محبت جنگ کے حالات میں امام حسین سے جو دیکھنے کو ملی، وہ ہے ایک اہم پہلو واقعہ کربلا کا اور روز عاشورہ کا. آپ دیکھو شروع ہی سے حور آ رہے ہیں، 1000 کا لشکر ہے، تم بھی پانی پیو، تمہارے گھوڑے بھی پانی پیو. کربلا آ گئے، 60,000 درہم میں زمین خریدی. کیوں خریدی؟ دفن ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری وصیت کیا تھی کہ بھائی یہ جو آئیں گے نا میرے بعد، ان کا بھی خیال رکھنا جو میری زیارت کو آئیں گے. کئی وصیتیں تھیں اس کے اندر. اور آگے بڑھوں، محمد بن بشیر خضرمی، پتہ چلا اس کے ایک لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا، اسیر بنا لیا گیا. امام نے کہا تم جاؤ اپنے بچے کو چھڑاؤ. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ امام کے پاس 5 قیمتی لباس تھے. آپ نے کہا انہیں بیچو اور جاؤ، انہیں بیچ کر جو قیمت ہے اس سے اپنے بیٹے کو چھڑاؤ. وہ کہتے ہیں کہ پھر کسی کو بھیجا گیا ان پیسوں کو لے کر، اس لباس کو لے کر. یہ روز عاشور کے واقعات ہیں. اسے کون دکھائے گا؟ ایک قدم اور آگے بڑھوں، تمیم بن قحطبہ، عمر سعد کی فوج کا ایک کمانڈر، وہ جب امام بالکل آخر اکیلے رہ گئے، امام کے مقابلے میں آیا اور آ کے کہنے لگا فرزند رسول ایک وصیت کروں آپ کو، ایک نصیحت کروں. کہا کرو. کہا وہ یہ ہے کہ آپ اکیلے، ادھر 20 سے 30 ہزار کا لشکر، کوئی فائدہ ہے لڑنے کا؟
میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، آپ اکیلے ہو، سامنے جو لشکر ہے وہ 20 سے 30 ہزار کا لشکر ہے، لہذا ایسا کرو نا، آپ چلے جاؤ یہاں سے۔ تو امام نے کہا کہ بغیر بیعت کیے مجھے جانے دیں گے یہ لوگ؟ یہ تو مجھے گھیر کے لائے ہیں بیعت کے لیے، یہ تو مجھے ایک ہی صورت میں جانے دے سکتے ہیں کہ میں بیعت کر لوں ان کے ہاتھ کے اوپر۔ اور پھر آپ نے کہا یہ نہیں ہوگا، چونکہ اگر میں نے یزید کی بیعت کر لی تو ایسے اسلام کے اوپر میرا سلام۔ کہا اچھا پھر سرکار تو پھر جنگ کر لیجئے۔ کہا تو ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ امام نے حملہ کیا اور پہلے ہی حملے میں پاؤں جو ہے زخمی ہوئے اور گھوڑے سے زمین پہ گر پڑا۔ ابھی دیکھیے یہ ہے واقع عاشورہ اور روز عاشورہ کے پہلو، جس میں اخلاقیات ہیں، جس میں عبادیات ہیں، جس میں رافت و محبت ہے، یہ ہے وہ پہلو۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کھڑے ہو بھائی، پھر سے چلو لڑو، پھر سے لڑو۔ اب وہ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں پایا، پھر گر گیا۔ امام نے کہا اچھا اگر نہیں لڑ سکتے ہو تو ایسا کروں تمہارے قبیلے والوں کو بلاؤں کہ تمہیں یہاں سے لے کے چلا جائے۔ دشمن اگر سامنے ہے ایسا ہوگا، جنگ کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ ہے وہ امام کی رافت و محبت، یہ ہے وہ واقع عاشورہ کے وہ پہلو جو ہمارے سامنے نہیں آتے۔ امام فرماتے ہیں سنو، اس نے کہا سرکار مجھے قتل نہ کرو، میرا قبیلے والوں کو آواز دو۔ امام نے زور سے آواز دی، آؤ بھائی اپنے اس کمانڈر کو اٹھا کے لے جاؤ۔ وہ لوگ آئے، اپنے کمانڈر کو اٹھایا اور اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ وہ رافت و محبت جو روز عاشورہ اور واقع عاشورہ میں جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، اور انہیں سامنے جو ہے وہ زیادہ آنے کی ضرورت ہے۔ جنگ کا صرف وہی پہلو نہیں ہے، جنگ کا یہ بھی پہلو ہے۔ یہی تو وہ فضائل اور خصوصیات تھے امام کے، کہ سنان بن انس، جس کو امام کے قاتلوں میں سے قاتل کہا جاتا ہے، سنان بن انس، اس سے لوگوں نے کہا امام کا سر لے اور اپنے حاکم کے پاس جا اور اس سے کہے آج مجھے جو ہے وہ مال کر دے، مالا مال کر دے۔ آج میں نے مثلا جو ہے وہ ان کو قتل کیا ہے، مالا مال کر دے۔ اور کہا اگر تجھے وہ سارا مال بیت المال بھی دے دینا تب بھی کم ہے۔ اور اس نے لیا وہ سر اور لے کے آیا جو ہے وہ ابن زیاد کے پاس اور کہا املا رکابی، آج میری جو ہے وہ رکاب بھر دے سونے اور چاندی سے، چونکہ میں نے اسے شہید کیا ہے جو حسب میں اور نسب میں لوگوں میں سب سے بہتر تھا۔ یہ کب کرتا ہے دشمن تعریف، ایسی تعریفیں؟ جب یہ والی اخلاقیات، یہ والے معنویات، یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھتا ہے سامنے والے میں۔ ابن زیاد کا بھائی عثمان بن زیاد، اس نے ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا اے کاش آل زیاد ساری ختم ہو گئی ہوتی، فرزند زہرا کو شہید نہ کیا جاتا۔ اس نے کہا تو جانتا ہے کیا کہہ رہا ہے، ہم نے تو قتل کیا ہے۔ اس نے کہا مجھے شرمندگی ہو رہی ہے اس بات کے اوپر کہ میں تیرا بھائی ہوں، مجھے تیرا بھائی ہونے کے اوپر شرمندگی ہو رہی ہے۔ تو روز عاشورہ اور واقع عاشورہ کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ وہ جو اس جنگ میں جو دکھایا گیا ہے رافت و محبت، عبادیات و اخلاقیات، ان کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے، ان کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ امام نے تو سب کچھ کر کے دکھایا، مگر امام کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے؟ اگر جس طرح امام نے اس کمانڈر کے ساتھ کیا، کیا ان لوگوں نے ویسا کیا امام کے ساتھ یا آپ کے اصحاب کے ساتھ؟ عالم اہل سنت نے ایک کتاب لکھی ہے ریحانۃ الادب، بس ختم کر رہا ہوں، ریحانۃ الادب، اس میں ایک وہ واقعہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے ایک شخص نے خام میں امیر المومنین کو دیکھا اور کہا یا علی، آپ نے تو بنی امیہ کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا تھا فتح مکہ کے اوپر، ہے نا؟ فتح مکہ کے اوپر کیا ہوا تھا؟ یوم المرحمہ، رحمت کا دن ہے آج، بھائی ان کو کچھ مت کہنا، چھوڑ دو سب کو، آزاد ہیں سب، حتیٰ کہ ابو سفیان جس نے جنگ بدر و احد و خندق میں سب جگہ حصہ لیا، رسول سے کھل کے مخالفت کی، مگر آپ نے کیا کیا؟ چھوڑ دو اس کو آج۔ اور صرف یہی نہیں، جو بھی اس کے گھر میں پناہ لے لے وہ بھی پناہ میں ہے،
جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی پناہ میں ہے. تو وہ پوچھتا ہے امام سے کہ علی آپ نے تو فتح مکہ پہ ایسا کیا, مگر روز عاشوراء انہوں نے اس رحمت اور عطوفت اور محبت کا بدلہ کیسے دیا ہے؟ روز عاشوراء آپ کے اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ تو آپ نے کہا ابن سیفی سے پوچھو. خواب میں کہا ابن سیفی سے پوچھو. اب یہ خواب سے اٹھا اور کہنا یہ ابن سیفی کون ہے؟ آپ نے کہا شاعر ہے ابن سیفی, اس سے پوچھو. یہ اٹھا اور اس نے کہا ابن سیفی کون ہے؟ لوگوں سے پوچھا, کہا بڑا شاعر ہے. یہ اس کے پاس گیا اور اس نے جو ہے وہ جا کے خواب بتایا. کہتے ہیں وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ چونکہ تم نے خواب دیکھا ہے اور امیر المومنین نے یہ بات کہی, میں تمہیں بتاتا ہوں. رات میں نے کچھ اشعار کہے ہیں جس میں میں نے وہ مقابلہ اور مقایسہ کیا ہے کہ بنی امیہ جب قدرت میں تھے, جب بنی ہاشم قدرت میں تھے تو انہوں نے بنی امیہ کے ساتھ کیا کیا, اور جب بنی امیہ قدرت میں آ گئے تو انہوں نے بنی ہاشم کے ساتھ کیا کیا. انہوں نے وہ دشمنی جو آبا و اجداد کی, اور اشعار ہے بہت سارے, اس نے ایک مقایسہ کیا اس کے اندر کہ انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا. تو کربلا کا ایک اہم ترین پہلو تو یہ ہے, انہوں نے کیا کیا امام حسین کے ساتھ؟ قطعو ہو اربن اربا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. قطعو ہو اربن اربا, یہ جملے کئی لوگوں کے لیے ملتے ہیں شہداء میں سے. جناب قاسم کے لیے بھی ملتے ہیں, جناب علی اکبر کے لیے بھی ملتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر کا جو گھوڑا تھا اس کی آنکھوں میں خون اتنا بھر گیا تھا کہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر اس وجہ سے گھوڑے سے جو ہے وہ نیچے گر گئے, اور جب آپ نے اپنے بابا کو پکارا مدد کے لیے, آئیے بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو, کہتے ہیں قطعو ہو اربن اربا. اللہ اکبر. تو انہوں نے کیا کیا مگر؟ اور آپ دیکھیں ایک ایک مصائب ایسے ایسے ہیں کہ آپ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ آپ پڑھ نہیں سکتے ان کو, آپ سن نہیں سکتے ان کو. کہتے ہیں کہ جب امام میدان میں آئے ہیں نا اور لڑ رہے تھے اور آپ نے جنگ کی ہے, اور جب وہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, اور تلوار کو نیام میں رکھا تو جس کے پاس جو تھا وہ مارنے لگے. آپ ظلم دیکھیے, ایک طرف امام کا کردار تھا کربلا میں اور دوسری طرف دشمنوں اور بنی امیہ کا کردار. کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ امام گھوڑے کے اوپر تھے, پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ شہید ہو چکے ہیں یا آپ جو ہیں وہ ابھی زندہ ہیں. کہتے ہیں کہ عمر سعد نے ہرملا کو بلایا تھا, اور یہ واقعہ اس نے جناب مختار سے بیان کیا ہے نا. جب جناب مختار نے پوچھا تو پہلے تو منع کیا, اور پھر اس نے کہا میرے پاس 6 تیر تھے, 6 تیر خریدے تھے میں نے, اور 6 کے 6 جو ہے وہ 6 شعبہ تیر تھے, اور میں نے 6 کے 6 تیروں کو زہر میں بجھایا تھا. اللہ اکبر. لیکن ان 6 میں سے صرف 3 تیر کام آئے ہیں. اور وہ کہتا ہے, پوچھا گیا کہاں کام آئے, تو کہتا ہے کہ پہلا تو مشق سکینہ تھا کہ جو جناب عباس کے سینے میں بھی پیوست ہو گیا تھا. اللہ اکبر. اور کا دوسرا تیر کا گلو اصغر تھا. اللہ. اور کا تیسرا تیر کا جب امام حسین کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آپ زندہ ہیں کہ شہید ہو چکے, تو میں نے وہ تیر مارا تھا جو آپ کی پیشانی میں لگا تھا. اللہ اکبر. کہتے کہ امام جو ہے وہ اس کو گھوڑے سے جو ہے وہ زمین کے اوپر آئے ہیں, گھوڑے سے زمین کے اوپر آئے, اور وہ پھر شمر ملعون جو ہے وہ امام کو کہتے ہیں اس طرح سے ذبح کرتا ہے کذبح الکبش, جیسے گوسفند اور بھیڑ بکریوں کو جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ارے یہ ظلم یہی نہیں رکتا ہے ان لوگوں کا. آپ کی شہادت کے بعد جناب فضہ شہزادی سے کہتی ہیں شہزادی غضب ہو گیا, تو شہزادی نے پلٹ کے کہا اے فضہ اب جو مصیبت ہونی تھی, جو غضب آنا تھا آ چکا. ارے میرا بھائی شہید ہو چکا ہے, اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ شہزادی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے
کہ کہا جا رہا ہے ارے کچھ گھوڑا سوار جو ہیں وہ تیاری کرے، لاش حسین کو پامال کرنا ہے۔ اللہ اکبر! کسی انگریز نے ایک تحقیق اور ریسرچ کی ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ جو اس میں گھوڑے استعمال کیے گئے تھے وہ خاص قسم کے گھوڑے تھے۔ ان گھوڑوں کی جو ٹاپ ہوتی تھی نا، ایک ٹاپ جو زمین کے اوپر پڑتی تھی، کہتے کہ اس کا وزن 65 کلو سے لے کر 120 کلو کے درمیان ہوتا تھا۔ عزیزو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں جب چاروں ٹاپیں کسی کے جسم کے اوپر پڑے اور ایک گھوڑا نہ ہو، ارے 10 گھوڑے ہو تو کیا حال ہوگا؟ تبھی تو راوی کہتے ہیں ارے ہم نے امام کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آوازوں کو سنا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! عزیزو، اہل بیت اور بنی ہاشم پر ارے بنی امیہ کا ظلم یہاں تک نہیں رکتا ہے، ارے اس کے بعد خیام کو لوٹا گیا ہے۔ شہزادی کہتی ہے میں سید سجاد کے خیمے میں تھی، ارے نیلی آنکھوں والا خولی داخل ہوا، سید سجاد ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اس ملعون نے چٹائی کو اس طرح سے کھینچا، سید سجاد منہ کے بل زمین پہ آ گرے۔ اللہ اکبر! ظلم یہیں نہ رکا، خیام کو آگ لگائی گئی۔ بس عزیزو، آخری جملے، ارے 11 محرم آئی، اونٹوں کو بغیر کجاوا کے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اونٹ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپس میں کچھ کہہ رہے تھے۔ ارے کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا مولا یہ اونٹ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا وہ آپس میں کہہ رہے تھے آہستہ چلنا، ہماری پیٹھوں کے اوپر جو کہ ننگی پیٹھے ہیں اہل بیت کو سوار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! شہداء کے درمیان سے گزارا گیا، ہر ایک کوئی ایک شہید سے لپٹ گیا۔ شہزادی نے دیکھا سید سجاد کی حالت غیر ہو رہی ہے، بیٹا ارے تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ پھوپھی اماں آپ ہی بتائیے، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا یہ عالم ہو۔ ارے شہزادی اب تک سید سجاد کو سمجھا رہی تھی، ایک مرتبہ تڑپ گئی اور امام کی کٹی ہوئی گردن کے اوپر اپنے لبوں کو رکھ کے کہا میں ایسی جگہ سے بوسہ لے رہی ہوں جہاں کا بوسہ نہ رسول نے لیا ہے نہ ماں فاطمہ نے لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بقضائہ و تسلیم علیہ ماتم حسین۔